السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، چڑیا، کچھوا اور بچوں کی کہانی کا ترجمہ چل رہا تھا۔ اس کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے تھے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا مابقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر العصفور حولہ مرۃ ومرۃ ثم قال انک تبالغین ایتھا السلحفاۃ۔ چڑیا نے اس کے ارد گرد یا اس کے آس پاس ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ دیکھا، پھر کہا انک تبالغین ایتھا السلحفاۃ، بلا شبہ اے کچھوے تو مبالغہ کرتا ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر کسی بات کو بیان کرنا۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا اور اس اچھے کام کے اوپر وہ تعریف کا مستحق ہے، لیکن اتنی ہی اس کی تعریف کی جائے کہ جتنی وہ تعریف کے لائق ہیں۔ بڑھا چڑھا کر اس کو بہت زیادہ تعریف کر دینا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ ہے مبالغہ۔ تو مبالغہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، تعریف کرنے کے اندر مبالغہ ہوتا ہے یا ہر بات کے اندر مبالغہ ہوتا ہے۔ تو بالغ یبالغ مبالغتاً، اس کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کر کسی بات کو بیان کرنا۔ لأن الحدیقۃ نظیفۃ، اس لیے کہ باغ صاف ستھرا ہے۔ فما الذی یزعجک اذن، پس تب تو کیا چیز ہے جو تجھے پریشان کرتی ہے۔ ازعج یزعج، ازعاجن کا معنی پریشان کرنا، حیران کرنا۔ باب افعال سے ہے، ازعج یزعج ازعاجن۔ ابتسمت السلحفاۃ قلیلا، کچھوا تھوڑی دیر مسکرایا۔ ثم قالت، پھر اس نے کہا نعم انہا نظیفۃ الآن، ہاں بلا شبہ وہ ابھی صاف ستھرا ہے۔ لأننی اخرج بعد مغادرتہم، اس لیے کہ میں ان کے روانہ ہونے کے بعد نکلتا ہوں۔ غادر یغادر مغادرتاً، باب مفاعلہ سے اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، روانہ ہونا۔ وَأُنَظِّفُ الْمَكَانَ كُلَّ مَرَّةٍ، اور میں ہر مرتبہ جگہ کو صاف کرتا ہوں۔ ثم يعودون بعد اسبوع لتتسخ الحديقة من جديد، پھر وہ ایک ہفتے کے بعد لوٹتے ہیں تاکہ نئے سرے سے باغ کو میلا کر دے۔ اتسخ یتسخ اتساخا، باب افتعال سے، اور ایسے ہی وسخ یوسخ، وسخن باب سمیع سے، میلا ہونا، گندا ہونا۔ اسی کو باب افعال کے اندر لی جائے اوسخ یوسخ ایساخن، اور باب تفعیل میں لی جائے وسخ یوسخ توسیخن، تو ان دونوں کا معنی ہوتا ہے میلا کرنا، گندا کرنا۔ وَأَنَا عَازِمَةٌ عَلَى الرَّحِيلِ، اور میں سفر کا ارادہ کرنے والا ہوں۔ رحل یرحل، رحلن و رحلتن و رحلتن و رحیلن، اس کا معنی ہوتا ہے روانہ ہونا، کوچ کرنا، سفر کرنا۔ وَسَأُقِيمُ عِنْدَ أُخْتِي فِي حَدِيقَةِ السَّرْوِ، اور عنقریب میں میری بہن سرو کے باغ میں میری بہن کے پاس میں رہوں گا۔ سرو ایک درخت کا نام ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جیسے خواجہ مجذوب الحسن کی
مراقبہ موت پر ایک مستقل منظوم کلام ہے، اس میں سے چند شعر ہیں۔ کیسے کیسے گھر اجارے موت نے، سرو قد قبروں میں گارے موت نے، یعنی سرو جو درخت ہے اس قد کے لمبے لمبے ہٹے کٹے، تو سرو قد قبروں میں گارے موت نے، کھیل کتنوں کے بگارے موت نے، پہلوا کیا کیا پچارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو مراقبہ موت یہ منظوم کلام ہے حضرت خواجہ مجذوب الحسن کا، جن کے یہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے۔ خیر، اس میں سرو کا لفظ آیا ہے۔ دیکھیے یہ رہا سرو، یہ جو درخت آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں سرو، اسی کو کہا جاتا ہے سرو۔ نظیفتن صاف ستھرا، متسخۃن میلا کچیلا، عزا علی العصفور ان ترحل صدیقتہ السلحفاۃ، چڑیا کے اوپر شاخ گزرا یا گرا گزرا یہ کہ اس کا دوست کچھوا سفر کرے۔ عزا یعز عزن و عزتن و عزازتن، الامر علیہ کا معنی گرا گزرنا، شاق اور مشکل ہونا۔ فاخذ یفکر فی طریقۃ مقنعۃ، پس وہ سوچنے لگا ایسے فی طریقۃ مقنعۃ، مطمئن کرنے والے طریقے کے بارے میں، یعنی ایسا طریقہ سوچنے لگی یہ چڑیا کہ جس کی وجہ سے یہ کچھوا سفر کرنے سے رک جائے۔ لِتَتَرَاجَعَ عَنْ رَحِيلِهَا، تاکہ وہ اس کے سفر سے باز آ جائے۔ اقنع یقنع، اقنان کا معنی مطمئن کرنا، قائل کرنا، منوانا، تسلیم کروانا، لاجواب کرنا۔ اسی سے مقنعاتن یہ اسم فاعل کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور تراجع یا تراجع، تراجن باب تفاعل سے کا معنی پیچھے ہٹنا، لوگوں کا اپنی جگہ لوٹنا۔ ثم قال، پھر چڑیا نے کہا، ارجو کہ ان تبقى ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ تو یہاں پر باقی رہے، یعنی ٹھہرا رہے، سفر نہ کرے۔ وَسَنَتَعَاوَنُ فِي حَلِّ الْمُشْكِلَةِ، اور عنقریب ہم آپس میں اس مشکل کو، اس مسئلے کو حل کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ تعاون یتعاون تعاون کا معنی تعاون کرنا، مدد کرنا، آپس میں مدد کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی بھلائی اور تقوی کی باتوں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے اوپر کسی کا تعاون مت کرو۔ طار العصفور، چڑیا اڑ گئی، وعاد بعد ساعة يحمل في منقاره مجموعة من الأوراق البيضاء الكبيرة، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد لوٹی۔ ساعتن کا معنی گھڑی اور گھنٹہ یعنی کلاک، اور ساعتن کا معنی گھڑی کو بھی کہتے ہیں، جو گھڑی ہوتی ہے ٹائم بتاتی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک گھنٹے کو بھی ساعتن کہا جاتا ہے، اور ساعتن قیامت کو بھی کہتے ہیں، اور کوئی بھی گھڑی لحظہ اس کو ساعتن کہتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد چڑیا لوٹی، یحمل فی منقارہ مجموعۃ من الاوراق البیضاء الکبیرہ، اپنی چونچ میں بڑے سفید اوراق کے مجموعے کو اٹھائے ہوئے، یعنی سال میں لوٹی کہ اس کے چونچ کے اندر بڑے بڑے سفید اوراق تھے۔ فوضعها داخل بیت السلحفاۃ، پس اس نے اس کو رکھ دیا کچھوے کے گھر کے اندر۔ داخل کا معنی اندر، اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا خارج یعنی باہر۔ ثم سألها هل لديك فرشة وألوان، پھر اس نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس برش اور رنگ ہیں؟ فرشتن کا معنی برش، جیسے آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔
اور فرشۃ الاسنان یعنی دانت صاف کرنے کے لیے جو برش استعمال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرشۃ الاسنان. جیسے آپ یہ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فرشۃ الاسنان. اور لون کی جمع الوان، رنگ، کلر. احضرت السلحفاة الفرشۃ و الوانا حمراء و صفراء و خضراء. کچھوے نے برش اور سرخ، پیلا اور ہرا رنگ، یہ تینوں قسم کے رنگ اس نے حاضر کیے. وَأَعْتَتْهَا لِلْعُصْفُورِ، اور اس نے وہ رنگ دیے چڑیا کو. غمس العصفور الفرشۃ فی اللون الاحمر، چڑیا نے برش کو سرخ رنگ میں ڈبویا. غمس کا معنی ڈبونا. وَكَتَبَ عَلَى وَرَقَةٍ بَيْضَاءَ بِخَطٍ كَبِيرٍ، اور اس نے بڑے خط سے یعنی بڑی رائٹنگ سے سفید ورق پر لکھا. کیا لکھا؟ حافظو علی نظافت الحدیقۃ. یہ حافظو پڑھیں گے، تو غلط ہے، زا ہے یہ. حافظو علی نظافت الحدیقۃ، تم باغ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. حافظ یحافظ، محافظن کا معنی نگرانی کرنا، خیال کرنا، پابندی کرنا. اسی سے محافظ علی الاوقات، اوقات کا پابند. ثم کتب باللون الاصفر علی ورقۃ ثانیہ، پھر اس نے دوسرے ورق پر پیلے رنگ سے لکھا. کیا لکھا؟ نظافت البیت دلیل علی حسن الاخلاق، ماحول کی صفائی ستھرائی یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے. یعنی ماحول صاف ستھرا ہو، گندگی سے آلودہ نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ اچھے اخلاق والے ہیں. اسرات السلحفاة، کچھوے نے جلدی کی. وَكَتَبَتْ بِاللَّوْنِ الْأَخْضَرِ عَلَى وَرَقَةٍ ثَالِثَةٍ، اور اس نے تیسرے ورق پر ہرے رنگ سے لکھا. کیا لکھا؟ النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے. وبعد ذلك حمل العصفور تلك الاوراق بمنقارہ، اور اس کے بعد چڑیا نے وہ ورق اپنی چونچ میں اٹھائے. وعلقها على شجرة البلوت، اور اس نے اس کو بلوت کے درخت پر لٹکا دیا. علق یعلق تعلیقا، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکا دینا. نظافت البیت، ماحول کی صفائی ستھرائی. وعندما حضر الاطفال في عطلة نهاية الاسبوع اخذوا ينظرون الى الاوراق المعلقة وهم يضحكون، اور جس وقت بچے حاضر ہوئے ہفتے کی اینڈ کی چھٹی میں، عطلۃ نہایت الاسبوع کا معنی ہفتے کے اندر جو ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے، جیسے مدارس کے اندر جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اور اسکولوں کے اندر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عطلۃ نہایت الاسبوع. اور جس وقت بچے حاضر ہوئے ہفتے کی اینڈ کی چھٹی میں، اخذوا ينظرون الى الاوراق المعلقہ، وہ دیکھنے لگے لٹکے ہوئے اوراق کی طرف. اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اخذ یاخذ لینا پکڑنا کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہاں پر اخذ پہلے مضارع کے ساتھ لگنے کا معنی دکھا ہے، جیسے اخذ ینصر، مدد کرنے لگا. اخذ یذهب، وہ جانے لگا. جیسا جیسا مضارع ہوگا، سیگا ہوگا، اسی کے مطابق اس کا سیگا لائیں گے. تو یہ اخذو جمع اس لیے لائے تو کہ ینظرون یہ جمع ہے، جمع مذکر غائب.
تو اخذوا ینظرون، وہ دیکھنے لگے الی الاوراق المعلقۃ، لٹکے ہوئے اوراق کی طرف۔ یہ معلقہ علقہ سے معلقۃ اسم مفعول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وہم یضحکون، اس حال میں کہ وہ ہنس رہے تھے۔ مد احدہم یدہ، ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ بڑھایا، لمبا کیا۔ مد یمد مدن باب نصر عنصروں سے کھینچنا، لمبا کرنا، بڑھانا۔ فتناول احدى الاوراق المعلقۃ بعنف، پس اس نے لٹکے ہوئے اوراق میں سے ایک ورق کو سختی کے ساتھ لیا۔ ثم جعلها كالقرۃ، پھر اس نے اس کو گیند کی طرح بنا دیا۔ وَأَلْقَاهَا عَلَى صَدِيقِهِ، اور اس نے اس کے دوست پر اس کو ڈال دیا۔ فَقَلَّدَهُ سَائِرُ الْأَطْفَالِ، تمام بچوں نے اس کی نقل کی۔ قلد یقلد تقلیداً کا معنی نقل کرنا، کاپی کرنا۔ تو اس بچے نے جس طرح کیا دوسرے بچوں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ سائرن کا معنی تمام، سائر الاطفال تمام بچوں نے۔ واخذوا یقذفون تلک الاوراق المکورۃ علی بعضهم، اور وہ ان لپیٹے ہوئے اوراق کو ان میں سے بعض پر پھینکنے لگی۔ قذف یقذف کا معنی پھینکنا، ڈالنا۔ ثم ترکوها علی الارض، پھر انہوں نے اس کو زمین پر چھوڑ دیا۔ وذهبوا یلعبون بالکرۃ، اور وہ گئے کھیلنے کے لیے گیند کے ذریعے۔ معلقۃ لٹکا ہوا، مکورۃ اس کا معنی لپیٹا ہوا، گول۔ یہ تھا ہماری جاری کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔